محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اعلان سماعت فرما لیں. کل بروز جمعہ 17 ستمبر بعد نماز مغربین شہدائے کربلا کے 30ویں کی مجلس ہوگی. اس مجلس سے مولانا شاہد رضا کاشفی صاحب کو خطاب کریں گے اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بار دیگر نعرہ صلوات. ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. جمیع ارواح مومنین اور مومنات شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص وہ مرحومین مومن و مومنات جو کرونا کی وبا کا شکار ہوئے، خدا ان کی مغفرت فرمائے. بالاخص جو نام دیے گئے مرحوم محسن علی ابن روشن علی، مرحومہ سیدہ تارا یعقوب بنت یعقوب علی، مرحومہ شمیم بنت فضل علی گوکل، مرحوم فدا حسین چاندو، مرحومہ فاطمہ بائی بنت ناجی شریف، مرحومہ نرگس بانو بنت غلام حسین لاڑک، مرحوم موسیٰ رضا ابن بچو علی، مرحومہ سیدہ انوار فاطمہ بنت مظہر حسین، مرحومہ حمیدہ بانو مولیانی بنت عبدالحسین، تمام ارواح شہدائے ملت جعفریہ، علماء مراجع، بالخصوص انہی دنوں میں جو انتقال کر گئے ایک عظیم شخصیت سید محمد سعید الحکیم مرجع دینی، ان سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صلوات. عزیزان محترم، 7 صفر وہ دن جو کہ 2 عظیم ہستیوں سے روایت کی بنا پر منسوب ہے. پہلی مناسبت 7 صفر بعض روایات کے مطابق یوم ولادت امام موسی کاظم علیہ السلام، لیکن بعض روایات کے مطابق امام کا یوم ولادت 20 ذی الحج کو. آیت اللہ سید علی سیستانی اور دیگر محققین نے اس بات کا جواب لکھا کہ امام کی ولادت 20 ذی الحج کو ہے. 7 صفر کو جو قول ہے روایت کا، اس پر اس روایت کو ترجیح دی جس میں 20 ذی الحج کو ذکر کیا گیا. اس کی مختلف دلیلیں، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل کہ تمام شیعہ سنی، توجہ فرمائیے گا، محققین اور روایت اور تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ امام کی ولادت
حج کے سفر سے واپسی پر ہوئی، اور حج کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے 10 سفر کو، اور جس مقام پہ ہوئی اس مقام کا نام ابواء ہے، جو کہ غدیر کے بعد والی منزل ہے، غدیر کے بعد والی منزل ہے۔ عموماً غدیر پر قافلے 4 سے 5 دن میں پہنچ جاتے تھے، تو ابواء تک جو سفر ہے وہ اسے 1 دن اور بڑھا دیں تو یہ تقریباً 20 ذی الحج بنتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ قول بھی ذکر ہے 7 سفر، دونوں کے دنوں میں امام کا ذکر کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیز یاد رہے کہ سفر میں جب امام کا ذکر ہو اس میں ساتھ میں حسین ابن علی کا ذکر ہو، کہیں ایام عزا کے احترام کو ملحوظ خاطر ایسا نہ ہو کہ انسان نہ رکھ پائے۔ دوسری 7 سفر کی جو روایت وہ شہادت امام حسن مجتبی، اللہم صلی اللہ، امام حسن مجتبی کی بھی شہادت کی 2 تاریخیں، ایک 28 سفر اور 7 سفر۔ علماء عراق نے اس بات پر اتفاق لکھا کہ امام کی شہادت 7 سفر کو ہے، لیکن بعض روایت میں اور قدماء کی کتبوں میں 28 سفر کا ذکر بھی ملا۔ 7 سفر کو امام کی ولادت کا ذکر ملا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ امام کے حوالے سے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ سن لیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، توجہ فرمائیے گا، جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تو احسان کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ امام کا نام کیا؟ موسیٰ۔ آپ غور تو کریں کیا حکمت پروردگار ہے کہ نبیوں میں بھی موسیٰ ایک، آئمہ میں بھی موسیٰ ایک، حالانکہ آئمہ میں دیگر اسماء کی تکرار ملے گی، علی کی تکرار ملے گی، محمد کی تکرار ملے گی، حسن کی تکرار ملے گی، نہ حسین کی تکرار نہ موسیٰ کی تکرار۔ نبیوں میں بھی ایک موسیٰ، آئمہ میں بھی ایک موسیٰ۔ وہ موسیٰ جو نبیوں میں ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جلال کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو آئمہ میں موسیٰ ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے غصے کو پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور فقط اتنا ہی نہیں، لوگوں کو معاف کرنے کا آپ انداز تو دیکھیں۔ ایک سنی عالم نے لکھا، جنید بغدادی نے کہا کہ میں امام موسیٰ کاظم کی جب تاریخ کو پڑھتا ہوں تو ایک مقام پہ آ کے حیرت ہو جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ عام انسانوں جیسے نہیں ہیں، ان کی تینیت میں نورانیت ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ وہ ہارون رشید جو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا، طرح طرح کے زندانوں میں ڈالا، لیکن جب بارش نہیں ہو رہی تھی وہی ان کے دروازے پہ سر کو جھکا کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ فرزند مشکل کشا مشکل کشائی کیجیے۔ تو کہا کہ ان کی بھی مدد سے انکار نہ کیا اور دعا کی اور بارش ہوئی، اور یہاں تک کہ ہارون نے مختلف طریقوں سے ان کے اوپر اور الزامات لگانے چاہے۔ ایک خاتون کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کے پاس پوری رات گزارو، صبح کو اٹھ کے الزام لگا دینا۔ جب صبح کو پورے انتظامات مکمل کر دیے گئے، عزیزان محترم، لوگ اپنے آپ کو بڑا مکار سمجھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ ان کی چالوں کو انہی کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے کیا دیکھا؟ وہ خاتون جسے امام کی طرف الزام لگانے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے سبوہن قدوس۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے خاتون، ہم نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا، پیسے تم نے ہم سے لیے، ہم نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، تم نے کیا کیا؟ وہ کہتی ہے میں پوری رات اس شخص کے قریب رہی، جب یہ ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا تھا اس کی ندا پر آسمان سے فرشتے لبیک کہتے تھے۔ اللہم صلی، فرشتے لبیک کہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس کی کیا الزام لگاؤں؟ عزیزان محترم، میں نے بات کو اختتام کی طرف بڑھاؤں، یہی فرق ہے
ہمارے آئمہ میں اور بنی اسرائیل کی انبیاء میں جناب یوسف فقط اپنے دامن کو بچا کے چلے تھے. یہ وہ موسیٰ ہیں، فرزند رسول ہیں، جنہوں نے فقط اپنا دامن نہیں بچایا بلکہ جو الزام لگانے آئی تھی اسے بھی راہ حق دکھا دی. اپنا دامن بچا کے فقط نہ چلے. عزیزان محترم، امام کی زندگی کا ایک ایک سیرت کا پہلو ہمارے لیے درس ہدایت. آپ دیکھ لیں، ان کا فقط غصے کا پینا نہیں، ان کا احسان کرنا، لوگوں پہ احسان کیا اور یہ بتا دیا. یاد رکھیں، جو لوگ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں، ہماری تو تعداد کم ہے. آپ کتنے کمزور ہیں؟ کیا موسیٰ کاظم سے زیادہ کمزور ہیں؟ اس کے باوجود بادشاہ ڈرتا تھا. یہ بادشاہ سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایک قوت تھی، اس قوت کا نام ایمانی قوت ہے. یہ کل ایمان کے فرزند تھی. عزیزان محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام تر ظاہری اسباب کی قلت کے باوجود، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ظاہری اسباب کو حاصل نہیں کریں، لیکن ظاہری اسباب کی قلت کے باوجود بھی اگر سر اٹھا کے جینا ہے تو ان کے دروازے سے خیرات علم کو لینا پڑے گا، ان کے دروازے سے خیرات ایمان کو لینا پڑے گا. امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے بہت سارے القابات. ایک لقب جیسے اگر ذکر نہ کیا جائے تو امام کی حیات مکمل نہیں ہوگی. کیا؟ باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. آئمہ میں سے سب کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. حسین کے در پہ حاجت پوری نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ لیکن اگر لقب باب الحوائج آئمہ میں سے کسی کا ہے تو وہ موسیٰ کاظم کی ذات ہے. ان کے دروازے پر اپنوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ان کے دروازے پر غیروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ایک مومنہ کا بیٹا گرفتار ہو گیا. میں ایک جملے سے اس واقعے کو مکمل کروں گا. وہ امام کے دروازے پہ جا رہی تھی، باب الحوائج کے دروازے پہ روتی ہوئی. ایک ناسبی ملا اور کہتا ہے کہ عورت کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ بیٹے کی رہائی کے لیے دعا مانگنے جا رہی ہوں. کہا اس کے پاس جو خود پوری زندگی اسیر رہے؟ طلب کے کہتی ہے وہ خود اسیر رہے مشیت الہی کی وجہ سے. وہ مذاق اڑانے لگا. وہ خاتون وہیں رک گئی اور امام سے فریاد کرنے لگی. علامہ مجلسی نے لکھا وہ فریاد کر رہی تھی، دو شخص آئے. ایک شخص نے آ کر کہا خاتون مبارک ہو، بیٹا رہا ہو گیا ہے. اور دوسرا آیا اور آ کر کہتا ہے ناسبی تم یہیں پر موجود ہو، تمہارے بیٹے کو حکومت کے کارندے زنا کے جرم میں گرفتار کر کے لے. عزیزان محترم، باب الحوائج، یہ خود بھی باب الحوائج اور ان کی بیٹی جن کا نام فاطمہ معصومہ قم. علامہ مرشی نجفی کے والد نے ایک عمل کیا. اس عمل سے جب امام کی زیارت ہوئی کہا کہ مولا مجھے بتائیں جناب زہرا کی قبر کہاں ہے؟ تو امام نے کیا کہا کہ زہرا کی قبر خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اگر اس قبر کا ثواب چاہتے ہو تو موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ معصومہ قم کی قبر پہ جاؤ. عزادارو، فاطمہ معصومہ قم کا سفر بھی مدینہ سے شروع ہوا تھا. کہاں جانا چاہتی تھی؟ خراسان، اپنے بھائی کے پاس، اپنے بھائی کی محبت میں چلی تھی لیکن مشہد نہ پہنچ سکی. لیکن جب قم میں آئی نا، قم شیعوں کا شہر تھا، بیوی کا استقبال ہوا. خواتین گھروں کی چھتوں پہ موجود تھی جو گلاب کے پھول برساتی تھی اور کہتی تھی موسیٰ کاظم کی بیٹی خوش آمدید. میں کہتا ہوں مولا موسیٰ کاظم آپ اسیر ہیں، آپ کی بیٹی کا استقبال قم میں ہوا، لیکن ہاں علی اور حسین کی بیٹی جب کوفہ اور شام میں آئی استقبال ہوا، لیکن پھولوں سے نہیں پتھروں سے ہوا. موسیٰ کاظم آپ کا جنازہ زندان سے اٹھا، آپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، لیکن مولا آپ کو آ کر قیمتی کفن تو میسر ہوا. آپ کا جنازہ ایک عظیم شخص نے لیا، قیمتی کفن دیا، لیکن مولا حسین کی 4 سالہ بچی جب زندان میں چلی گئی،
مولا ایک غسالہ کو لے کر آئے، ماتم نہ کرے تو کیا کرے؟ جب غسالہ آئی، غسالہ نے کہا قیدی میں تیری بہن کو غسل دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب قریب آئی رو کے کہتی ہے قیدی میں بچی کو غسل نہیں دے سکتی۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہ کیسے غسل دوں؟ غسل کے لیے کرتے کا اتارنا ضروری ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے کرتا ہٹایا بچی کا جسم دکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وَيَمُنْقَلِبًا يَنْقَلِبُ۔ خدا مندہ اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، کریم اللہ ہم سب کو عزاداران و زائرین امام حسین میں قرار دے۔ کریم اللہ اس مسجد و امام بارگاہ و ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ تمام تر حاضرین ہیں یہ رو رہے ہیں تجھے واسطہ حسین کی بچی کے ہاتھوں کا، جو روز ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی بھائی وطن کب جائیں گے، سب وطن چلے گئے، وہ بچی آج بھی زندان میں ہے۔ کریم اللہ ان رونے والوں کو حسین کی قبر کی زیارت نصیب فرما، حسین کی بیٹی کی قبر کی زیارت نصیب فرما، موسیٰ کاظم کی قبر کی زیارت نصیب فرما، ان کی بیٹی فاطمہ معصومہ قم کی زیارت نصیب فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما، بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرما۔ کریم اللہ مختصر وقت ہے، ہمارے ذمہ کئی لوگوں کی دعائیں، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تجھے واسطہ باب الحوائج کا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کریم اللہ ہمارے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ کریم اللہ جو لوگ بھی پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ سب سے بڑی دعا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے صحابہ و انصار میں شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ متوجہ زیارت۔ کل 17 ستمبر بروز جمعہ بعد نماز مغربین شہداء کربلا کے 30ویں کی مجلس ہوگی۔ اس مجلس سے مولانا شاہد رضا کاشفی صاحب کی دعوت ہے۔